اسکرین پر آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح کے لوگ ہیں اور آخر کس طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر اس طرح کے سوالات کیسے کر لیتے ہیں اور کیسے ان کے دماغ کے اندر اس قسم کی باتیں آتی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ آج ہم کہاں سے کہاں جا چکے ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اس غلیظ بات کو سن کر، اتنی شرمناک بات کو سن کر۔ آپ خود سوچئے کہ جو میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رشتے کو جائز قرار دیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بھی یہ بیان کر دیا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یہ بھی پردے کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی یہ والا پردہ نہیں کہ مطلب ان میں کوئی آپس میں پردہ ہو، لیکن کم سے کم یہ کہ شرم و حیا باقی رہے۔ شرم و حیا کے خلاف کوئی بات نہیں جانا چاہیے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ جس فعل کو اللہ تعالیٰ نے ہم بستری کو میاں بیوی کے درمیان جائز قرار دیا ہے، اس میں اس قسم کی باتوں سے منع کیا ہے کہ اس ٹائم باتیں نہیں کرنا چاہیے، یا اس ٹائم کسی ایسے ایکٹیویٹیز کو نہیں کرنا چاہیے جو شرم و حیا کے خلاف ہو۔ تو اسلام نے اس حد تک لوگوں کو سدھارا ہے، سنبھالا ہے اور اس فحاشی، بدکاری، مکاری سے نکالا ہے۔ لیکن آج ہم جو دیکھتے ہیں وہ ایسا ماحول ہے، یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ آج ہمارے بچیاں، بچے، بہن، بھائی، لوگ، سارے لوگ تمام ٹی وی شو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمام چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں سن کر ان کے مائنڈ میں خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا اسٹیج ہے اور بہت بڑے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سیلیبریٹیز سمجھا جاتا ہے، جن کی زبان سے غلط نکلے صحیح نکلے اس کو بڑا معتبر مانا جاتا ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے یہاں اسلامک جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، اگر وہ کوئی صحیح مسئلہ بھی بیان کر دیں لیکن وہ پبلک کے خلاف ہو، تو پبلک کس طرح سے ایک دم اپنے عالم کے خلاف ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتی کہ دیکھو ہمارے عالم ہیں، آخر پڑھے لکھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم ہی غلطی پر ہوں۔ وہ پوری طریقے سے اپنے عالم کے ایک لمحے میں خلاف ہو جاتے ہیں اگر ایک چھوٹی سی عالم سے مسٹیک ہو جائے۔ لیکن جنہیں ہم سیلیبریٹیز سمجھتے ہیں، جنہیں ہم اداکار سمجھتے ہیں، جنہیں ہم فلمی اداکار سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی ہم چھوٹا سا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو وہ یہ اس مسئلے میں نہیں کر رہا، وہ تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا۔ تو اس طرح کی فحاشی سے نکلنا چاہیے، اپنے بچوں کو بچاؤ، ایسے شو دیکھنے سے بچو جہاں پر اتنی فحاشی اور گناہگاری ہوتی ہے۔ آئیے ویڈیو دیکھیے، یہ کیا سوال پوچھا جا رہا ہے ایک نوجوان بچے سے، اس کے والدین کے تعلق سے، جس کو میں کھل کے اپنی زبان سے بھی بیان نہیں کر سکتا۔ میری زبان تو کانپ رہی ہے، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان الفاظ کو بیان کر سکوں۔ خود آپ اس کی زبانی سنو کہ یہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کہہ کیا رہا ہے اور کیا سوال کیا جا رہا ہے اسٹیج کے اوپر، اور سارے مرد عورت دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کھلکھلا کے۔ آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? کیا ہو گیا رنویر بھائی کو؟ اپنے پکڑ لیجیے ترنت۔ Or would you join in once and stop it forever? شاید آپ کو اگر اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو میں اشارتاً بات کو بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص جو اسٹیج کے اوپر ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا ہے، اور یہ لوگ جو نمبر دے کے پاس اور فیل کرتے ہیں، ان میں سے مجھے نہیں پتا کون ہے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، میرے پاس تو ویڈیو بھیجی گئی تو میں دیکھ کر شوق ہو گیا ایک دم۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا تاکہ ہمارے بچے، بچیاں، بہن، بھائی اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان سے پوری طرح سے الرٹ رہیں، کیونکہ جب اس قسم کی باتیں دماغ کے اندر اترتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز باڈی کے اندر آنا انسان کے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایسے رخ ہی اس طرف ہمیں نہیں کرنا ہے کہ جہاں پر گناہگاری کا یا خیالات کا یا غلط خیال کا تصور بھی ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو۔ یہ شخص اسٹیج پر کھڑے ہوئے نوجوان سے کہہ رہے کہ اگر تم اپنے والدین کو یعنی تعلقات میں دیکھو، یہ دیکھو کہ تمہارے والدین کمرے کے اندر ہیں اور وہ ہم بستر ہو رہے ہیں، اور تم اچانک کمرے کے اندر چلے گئے تو تم ان کے ساتھ پھر کیا کرو گے؟ یعنی کہ وہ تو بڑے گھنونے جملے بول رہے ہیں، میں نہیں بول سکتا، میرے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ زبان میں جسارت نہیں ہے کہ میں اس جملے کو اپنی زبان سے بولوں۔ بہرحال آپ نے خود اس کو سن لیا۔ تو اس قسم کی جو فحاشی مکاری اسٹیج پر ہو رہی ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بچا لو، بہنوں کو بچا لو، بیٹیوں کو بچا لو، ماؤں کو بچا لو۔ ایسے موبائل دو تو ان کو سمجھا کے دو کہ بیٹا اسلامک چیزیں دیکھو، ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس قسم کی باتوں کو سننا ہی نہیں ہے کہ سننے کے بعد دماغ کے اندر اس قسم کی کوئی بات ٹچ ہو اور پھر وہ دماغ میں انسان کے چلنے لگے۔ تو اس طرح کے چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔
اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام